جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی، جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال بولے بھائی نہیں آیا۔ افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ جو خلیفہ تھا عثمانی، اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا، فلسطین مانگا۔ اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، بوسنیا میں بھی ظلم، اور ازبکستان، تاجکستان، یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا، وہیں کے مقامی لوگوں نے۔ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہو، کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل۔ اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے، بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے، باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے، کہ باپ کو پتہ چل گیا باپ نہ کہیں اطلاع دے دے۔ ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے ہیں، پوری نسل ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ، ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے۔ یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے۔ چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا پہ اس کی کوریج بولو بھائی نہیں۔ تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے، لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے۔ تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ، اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں، جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے، اجازت دے دی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں، روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں۔ جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا، مردوں کا، یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین۔ ہوٹلوں میں ملازمت خواتین،
حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہیں وہ بھی خواتین. ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے, لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی, یہ اتنی زیادہ خواتین, انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے. کیسے ظلم کیا؟ نمبر ایک, پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا, جوانوں کو, جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں, بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا, ان سے اولادیں پیدا ہوئیں. ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا, جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں, مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا. انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, چھپ کے تعلیم دیتی رہیں. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا, ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی, چھپ چھپ کے, اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا کہ بھئی یہ مسلم ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جہاد کا کام لیا, بدر سے شروع ہوئی ہے لڑائی, اور لڑتے 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 یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, یقاتلون, اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر گئے, تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کفر کو طاقت کے زور سے, اسلام دشمن قوتیں اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں اور مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان ہے. پہلے رشیا نے ہاتھ صاف کیا, وہاں پہ جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے, گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے, جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا شراب خانے کھولے, وہاں لڑکیاں وڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے, عیاشی کا اڈا, اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. انہوں نے اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے, اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا, اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا, جو دنیا کو لبرلزم کو, وہ براڈ مائنڈڈ بنو, ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے, یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں, افغانستان. انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ, اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟
ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہا ہے. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی اس میں. ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی, یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت, اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے, بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا, یہاں پہ ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, عقل کے اندھے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے, یہ رشیا, یہ امریکہ, اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے, بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہے کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا. افغانوں نے رشیا کو شکست دی ہے. دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے. رشیا نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا, ازبکستان کھا گیا, آذربائیجان کو بھی کھا گیا. وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے, بہت طاقتور تھا, بہت ظلم کیا اس نے. اسی نیت سے آیا وہ افغانستان. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی, تو اس وقت کیوں نہیں چھڑی گی جب آذربائیجان میں روس آ گیا تھا؟ اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ نہیں یار یہ سمجھ میں کیا کریں بھائی. جب ترکمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھیڑ دی؟ رشیا کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیا, اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا, تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا, کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں. یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی, شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے, اب تو گھس کے ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے. افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا اور آغاز کیا. وہیں کے مدارس کے علماء, طلبہ اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے. افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی؟ رشیا کے ساتھ. حکومت بھی اس سے مل گئی. ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے, مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ مرتبہ سلام. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا.
اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا, اس ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں. ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا تو وہاں ہوش ہوش کرنے پر پابندی تھی, ٹھیک ہے نا, جیسے بلی آ جائے نا ہوش کر کے بگاؤ, کتا ہے تو آپ ہوش ہوش کرو, ڈر جاتا ہے. ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہوش ہوش سے یہ نہیں کہ چل یہاں سے بھاگ, وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے پھر. اس کا طریقہ ہوتا امن شانتی کے ساتھ تمیز سے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ اور قومی ترانہ شروع کر دو بہت, کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے, اس کے لیے قدم آگے رکھنا آسان ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے. اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے, وہ تو دوسرا قدم بھی رکھ دے گا. رشیا کو سفید ریچھ کہا جاتا تھا, سفید ریچھ. ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں. اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی. کیچڑ لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے. ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا 400 شہید ہوتے تھے, ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے, نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. غلیلوں سے ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا منکر ہے. میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہوں. میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہے ہو, لڑ بھی رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی. وہ ایک آدمی سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا, کہہ رہے ٹکٹ دو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, جلدی دو بھائی. بولے یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم کو ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے. کہہ رہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت. میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. کہہ رہے ہیں لڑ اس لیے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں, مگر اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو. وہی مثال ہے نا باپ والی, کہ بھائی باپ کی بات نہیں مانتے, مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے, پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں ابا کی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں. بولو گے بھائی میں نہیں مانتا, میرا ابا اپنے ابا سے میرا تعلق, آپ کون ہوتے میرے باپ کا گریبان پکڑنے والے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا. اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے, یہ پتہ نہیں کس نام سے. میں نے وہ فلم, مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی, اس پہ کلپ آ جائے گا, فلمیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی عورت نہیں تھی. وہ ایک پی کے فلم پہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا, حالانکہ وہ بھی میں نے نہیں دیکھی, وہ بھی کسی نے مجھے شارٹ کلپ صرف اس کے ایمان افروز تقریر جو کی تھی نا اس کی دکھائی, تو اس پہ اتنا تماشا بن گیا تھا. تو امریکہ نے اس وقت فلم بنائی تھی, اس وقت اس فلم میں دکھا, عورت نہیں تھی اس فلم میں کوئی, میں نے اس کی کلپ دیکھے ہیں, اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو اس وقت وہ ایک امریکی جرنیل کو ڈاکومنٹری بنائی نا, جرنیل کو رشین نے پکڑ لیا کہ تم یہاں, وہ آیا تھا اپنے کسی فوجی کو چھڑانے یا کوئی صحافی کو چھڑانے کے لیے. تو اس وقت اس نے کہا کہ تم جس, امریکی کہہ رہا ہے رشین سے, کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا کم. کیسے امریکہ ان کے فضائل بیان کر رہا تھا یار, دیکھو. میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف, یہ امریکہ کا بیان, ہائے ہائے ہائے. اور سورہ وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا. آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو جہاد کو نہیں مانتے, وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی, روس کی جنگ تھی, یہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے, مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے, ہارے گا, پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا. کیونکہ رشیا سے تو سبھی خوار کھا رہے تھے نا, امریکہ بھی پریشان تھا رشیا سے, جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا. پھر تو سب نے مدد کی ان کی, پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی, سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے, اصل تو جنگ کس نے لڑی. اور دوسری بات, اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہو
آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو, اسلحہ میں دے رہا ہوں, لیکن جان پہ کون کھیل رہا ہے؟ اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی اس کی ہوتی ہے جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے افغانوں کی قربانی تھی جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھینکا ہے. اگر یہ جنیوا معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا. ہم ازبکستان نہ جاتے, ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبریں دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ افغانستان. امریکہ بڑا سمجھدار تھا, اسی لیے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا؟ اس نے آ کے الیکشن کروا کے پٹھانوں کی حکومت ہی بنائی. ٹھیک ہے, جو مرضی سیاست کی اس نے, لیکن اس نے کہا پنگے بازی صحیح ہے نا, ڈائریکٹ اس طرح سی پنگے بازی صحت کے لیے نقصان دہ. ابھی وہاں دینی مدارس بھی اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن وہ بحالی نہیں ہے جو رشیا کے دور میں تھی. مدارس ہیں, مساجد ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. رشیا نے آگے سب ختم کر دیا تھا, تو ایسی اس کو چپت لگی پھر رشیا کو کہ وہ دنیا نے عبرت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھیڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو مت چھیڑو. ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھیڑا. اسلامک یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے, اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ. تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا. معاہدے ہو رہے ہیں, دونوں کے بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے. طالبان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ, وہ کہیں جی لے کے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاکرات. تو یہ چل رہا ہے, دعا کرے کوئی خیر کی صورت نکلے, افغانستان میں امن قائم ہو. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ پھر وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل. اور یہ تو رشیا نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی. اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیا کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے اور وہ بھاگتے. وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں تو پٹائی کھائی ہے, کم از کم یہاں تو چھوڑ دو ہمیں. تو رشیا نے بڑی سمجھداری کی, بولا جو جو ملک کو آزادی چاہیے بھائی لے لو یار. تو یہ سارے کنٹریز آزاد ہو گئے, ازبکستان, ترکمانستان. لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی بڑی سیاستیں چلی گئی ہیں. ان کو پتا تھا بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو رشیا نے کوشش کی ترکی سے, اور ایسے ترکی میں بھی بڑا اسلام ہے لیکن بہت سے لبرل قسم کے مولانا لوگ ہیں. اس ٹائپ کے مولویوں کو اس نے کہا کہ سعودی عرب سے اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے علماء نہیں آئیں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ بنیاد پرست. ہمارے ساتھ ایک عالم تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا چکن کھاتے ہو, مرغا کھاتے ہو؟ میں نے کہا. کہہ رہے ہیں ایک بنیاد پرست مرغا یا وہ مرغا جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے نا, بنیاد پرست مرغا, یہ وہ مرغا ہے جو صبح صبح اذان دیتا ہے, دیسی مرغا. اور جو مرغے آج کل کھائے جا رہے ہیں ان کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا. جو فارمی مرغی ہے, جو جس کا یہ نہیں پتا کہ یہ مرغا ہے کہ مرغی ہے. تو مجھے کہنے لگا بیٹا جب بھی کھاؤ وہ مرغا کھاؤ جو کیا دیتا ہے, اس کے جو ہے نا گوشت کے اثرات باڈی میں جائیں گے, غیرت پیدا ہوگی. وہ مرغا جو اذان ہی نہیں دیتا. یہ فارمی مرغی کو بھی دیکھا اذان دیتے ہوئے؟ فارمی مرغے کو پنجاب میں اس کو مرغا کہتے ہیں, ہم لوگ مرغی کہتے ہیں, حالانکہ نہ یہ مرغا ہے نہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ جو دیسی مرغے ان کی نسلیں ہوتی ہیں, ہے بھائی, نسلیں ہوتی ہیں ان کی. تو مجھے بڑی زبردست بات لگی ان کی. مرغی کھا لے, کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن دیسی کی بات بہرحال حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک, مرغے کو برا مت کہو, فإنه یؤذن للصلاۃ, یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو مرغا تو وہ ہوتا ہے جو صبح صبح اٹھ کے نماز کے لیے جگاتا ہے. خیر بات ختم کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ بنیاد پرست قسم کے جو مولوی ہیں یہ یہاں نہ آئیں. تو ایسے لبرل لوگ آئیں جو لڑکیوں سے اختلاط کو بھی جائز قرار دیں, اور ان سے وہ بس لبرل قسم کا اسلام جس میں 2-4 نمازیں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب آزادی.
تو اس طرح کے لوگوں نے وہاں کے کلچر کو خراب کیا. الحمدللہ علماء کی بڑی جماعتیں گئی ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گئے اور بڑے بڑے علماء, یہاں ہم جس دورے پہ گئے وہاں بھی بڑے علماء تھے اس میں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات ان میں ہم نے یہ دیکھی, وہاں قبریں تو پختہ ہیں جو حکمرانوں نے بنائی ہیں جو غلط ہے, لیکن قبروں پہ بدعتیں نہیں ہیں, قوالیاں نہیں ہیں, قبروں پہ سردے نہیں ہیں, قبروں کو چوما چاٹی نہیں ہے, قبروں پہ وہ جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ اعتکاف کر کے, اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اگر پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا.